آگے فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو صبر سے رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں، تو ان کے اوپر اولئک علیہم صلوات، صلات نہیں، صلات مانے دیکھو تین ہیں۔ نمبر ایک، جب بندے کے لیے کہا جائے کہ وہ صلات پڑھ رہے ہیں، مصلی ہے وہ، تو مانے نماز پڑھ رہا ہے، اور جب دعا مانگ رہا ہو اس وقت صلات میں مشغول ہے، صلات مانے دعا بھی ہے۔ اور جب فرشتے، یہ تو مخلوق کی طرف جب نسبت کی جائے گی تو وہاں مراد کیا ہے؟ نماز اور دعا، نماز اور دعا۔ اور جب اللہ کی طرف نسبت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی صلات بھیج رہا ہے، تو وہاں مراد نزول رحمت ہے۔ جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو وہاں مراد نزول رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ وہاں مراد یہ درود شریف نہیں ہے، مراد اللہ رحمت برساتا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درود سے یہاں صلات کے ایک معنی درود بھی ہے۔ اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے گی تو وہاں مراد استغفار ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندے اللہ کی محبت میں کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ میری محبت میں آئے ہوئے ہو، تو 70,000 فرشتے، جب آپ گھر سے اپنے اپنے چلے ہو تو 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آمنت باللہ و رسولہ، دیکھو کتنا مزہ آئے گا جب آپ لوگ چلتے ہو اللہ کی محبت میں، اس فقیر سے محبت رکھتے ہو۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے لیے جو لوگ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ان کے گھر سے ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور راستے بھر یہ پڑھتے ہیں یصلون علیہ، صلات پڑھتے ہیں۔ کیا مانے؟ یستغفرون لہ، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جب صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوگی تو وہاں مانے دعائے مغفرت ہے۔ دیکھا آپ نے ہر جگہ معنی بدل رہے ہیں۔ صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو کیا معنی؟ نزول رحمت فرماتے ہیں۔ ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ملائکہ بھی صلات پڑھتے ہیں، اللہ بھی صلات، اللہ کی صلات سے مراد نزول رحمت فرماتا ہے، ملائکہ کی صلات سے مراد دعائے مغفرت کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں میں جب صلات کی نسبت ہوگی یا نماز پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہر طرف کی نسبت سے معنی الگ ہو گئے۔ تو 70,000 فرشتے جو لوگ کسی اللہ والے سے نیک گمان کی برکت سے اس کو اللہ والا سمجھ کر آتے ہیں تو 70,000 فرشتے راستے بھر دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یصلون علیہ، یصلون علیہ 70 الف ملکن، 70,000 فرشتے، 70 الف ملکن، 70 کی تمیز نے الفا کو زبر دیا اور مفرد بتایا، کیونکہ 11 سے 99 تک کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ 70 نے الفا کیا، آلاف نہیں، الفا مفرد منصوب کیا، کیونکہ 11 سے 99 تک کی عدد اپنی تمیز کو مفرد منصوب رکھتی ہے۔ اس کے بعد الفا کی تمیز مجرور مفرد ہوتی ہے، مفرد رہے گی مجرور، زیر آ گیا۔ 70 الفا ملکن، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب وہ مسافہ کرتا ہے تو 70,000 فرشتے کہتے ہیں اللہم انہ وصل فیک، یا اللہ یہ آپ کے لیے مل رہا ہے، فصل ہو، اس کو اپنے سے ملا لو۔ کیسی 70,000 فرشتوں کی دعا! اسی لیے اللہ، جو لوگ اللہ والوں سے ملتے ہیں اللہ والے جلد ہو جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کی دعائیں لگتی ہیں اس کو کہ اللہم انہ وصل فیک اے لاجلک، اے اللہ یہ تیری محبت میں مسافہ کر رہا ہے، آپ کا سمجھ کر۔ لیکن اگر پیر بوڑھا ہو تو مسافر کی وہاں بغیر نیت سے ثواب مل جائے گا، نہیں تو ہم پر عظیم حملہ کر دو۔ وصل فیک، اے اللہ یہ آپ کے لیے محبت کر رہا ہے اور آپ سے مل رہا ہے آپ کی وجہ سے، فصل ہو اس سے، اس کو اپنے سے ملا لو۔ اولئک علیہم صلوات مانے خاص خاص رحمتیں، صلواتن کی جمع ہے، صلاتن کی جمع صلوات، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر خاص خاص رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ ہو گیا اولئک علیہم صلوات۔ ایک ہمارے چوکیدار جو بہت نیک مجھ سے محض مرید ہیں، 3-4 دن پہلے انتقال سے
یہی آیت ان کے دماغ میں سونے کی حالت میں گھوم رہی تھی، تو آج انہوں نے پرچہ دیا کہ آج انہی آیات کی تفسیر کرو۔ والرحمہ، یہاں رحمت سے مراد یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، تخصیص عبادت، یہ تعمیم عبادت تخصیص ہے۔ خاص خاص رحمتیں تو اللہ برسائے گا صبر کرنے والوں کو، مگر رحمتیں عامہ بھی دے گا، یعنی پھر تو کوئی رحمت نہیں چھوٹے گی، عامہ بھی ملے گی، خاصہ بھی ملے گی۔ لہذا بعد میں جو رحمت صلوات کے معنی رحمتیں خاص خاص برساتا ہے صبر والوں پر، لیکن آگے پھر رحمت نازل فرما کر بتایا کہ میں رحمت عامہ سے بھی اپنے ان بندوں کو محروم نہیں کروں گا، یعنی رحمت عامہ بھی ملے گی، رحمت خاصہ کا آبشار کا تسلسل ملے گا، یعنی پے در پہ صلوات، رحمت پر رحمت نازل ہوگی۔ یہ تفسیر بیان قرآن ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صلوات سے مراد خاص خاص رحمتیں، اور جو بعد میں رحمت ہے یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، یعنی رحمت عامہ بھی برسا دوں گا۔ ورحمہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی طرف سے ہوا، یعنی ملائکہ کی طرف سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، یہ نہیں کہ بذریعہ ملائکہ رحمت نازل نہیں فرمائیں گے۔ من ربہم، رب براہ راست تم پر رحمت نازل کرے گا۔ دیکھو کسی کے ذریعے سے کوئی دے اور خود دے، فرق ہے یا نہیں؟ تو من ربہم میں مزہ بڑھا دیا اللہ نے، صبر کو میٹھا کر دیا کہ تمہارے رب سے ملے گا ڈائریکٹ، بلا بدون واسطہ ملائکہ، رحمت خاصہ بھی ملے گی، رحمت عامہ۔ اولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور یہ ارات الطریق بھی دیا، وہ ایصال المطلوب، اور یہ میرے مقرب اور درباری بھی ہیں۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک تو راستہ دکھانا کہ وہ نیپا چورنگی ہے، ایک چلو بھائی ہم پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کی برکت دو ہے، ایک تو راستہ بھی نظر آئے گا، میں دکھاؤں گا، اور میں اپنے ذات تک ان کو پہنچا لوں گا، خود بلا لوں گا۔ یہ ہے محتدون۔ کیوں محتدون؟ محتدون کا ترجمہ دو ہے، ہدایت یافتہ ہیں یعنی راستہ بھی دیکھ چکے ہیں، اور ایصال المطلوب، یہ محبوب حقیقی تک پہنچ جائیں گے، بلکہ خبر دے دیا پہنچ چکے، پہنچیں گے نہیں۔ محتدون جملہ خبریہ ہے کہ یہ لوگ راستہ بھی دیکھ چکے میرا اور میرے پاس آ بھی چکے، حالانکہ ان کا عزیز آیا مگر صبر کی برکت سے یہ بھی آ ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو اب سبسکرائب حضرت عمر کریں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزاک کی تفسیر سن لو، مضمون ختم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ سے کہ نعم الادلان و نعم علاوہ دونوں عین پر زیر ہے۔ منجد صاحب منجد لکھتے ہیں کہ نعم الادلان، عدلان عین سے کہو، نعم الادلان یعنی اونٹ کے اوپر دو طرف بورا ہو گندم کا یا کھجور کا، اور بیچ میں بھی ایک بورا ہو، تو تین بورا لدا لدایا، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ارے بھائی لدا لدایا اونٹ آ رہا ہے، تو فرمایا نعم العدلان یعنی دو بورے میں اللہ کی نعمت کے تو تھے ہی، دونوں کے درمیان میں اللہ نے ایک نعمت کا بورا اور رکھ دیا، تو گویا بھرا بھرایا اونٹ عطا فرمایا۔ نعم العدلان و نعم العلاوہ، علاوہ عین لام الف اور واو چھوٹی ہے، علاوہ میں عین جو ہے یہ بھی مقصور ہے، زیر ہے، اس میں علاوہ نہ پڑھ دینا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ لاؤ، یہاں علاوہ لفظ ہے، عین پر زیر ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات، ایک بورا ہو گیا نا اوپر ورحمہ، اور دوسرا بورا ہو گیا، اور تیسرا کیا اولئک هم المہتدون، اہتداء، نعمت اہتداء، راستہ اور میں منزل کے قریب، وصول الی اللہ، مقرب بھی ہو گیا، محبوب بھی ہو گیا۔ تو یہ تین نعمتیں صلوات اور رحمت اور اہتداء، دو بورے داہنے بائیں، اہتداء بیچ میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارے بھائیو یہ آیت تو لدا لدایا اونٹ ہے، صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے، بیچ میں اللہ نے اہتداء، ہدایت یافتہ اور محبوبیت کا بھی اعلان فرما دیا۔ نعم الادلان، ادلان دونوں بوروں کو کہتے ہیں، دو طرف ہو، اور نعم العلاوہ وہ اونٹ کے بیچ میں جو ہوگا وہ علاوہ کہلاتا ہے۔ عرب کا محاورہ تھا، جیسا عربی زبان میں بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔